کسی زبان کے محاورات کو بلا شبہ اس زبان کے بولنے والوں کے تجربات کا نچوڑ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس قوم میں مروجہ محاورات کا مطالعہ کیا جائے۔ ادب کی دوسری اصناف کے برخلاف محاورات کا خالق عام طور سے ایک آدھ شخص نہیں ہوتا، اگرچہ یہ ضرور ہے کہ کوئی شخص ان کو پہلی بار استعمال کرتا ہے، پھر دوسرے لوگ اس چیز کو لے اٹھتے ہیں اور اس میں اپنی اپج اور پسند کے مطابق تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فکرے کی ترکیب اور الفاظ کے چناؤ میں ایک بنیادی سادگی کا عمل دخل ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہر کوئی اس فکر کو سمجھ سکتا اور حسب ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ محاورات ایک معاشرے سے دوسرے کی طرف سفر کرتے ہیں، بعض اوقات ان میں تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں، مگر عام طور سے ان کا بنیادی خیال سالم حالت میں باقی رہتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ملکی حالات اور قومی ترجیحات کے پیش نظر ان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے 3 روز تک مہمان، چوتھے روز بلائے جان۔ اس کے مقابلے میں یہی بات جرمن زبان میں اس طرح ملتی ہے: مہمان مچھلی کی طرح ہے جو زیادہ دیر تک تازہ نہیں رہتی۔ اردو میں محاورہ ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جرمن زبان میں اس کے اندر ایک اضافہ ملتا ہے جو یقیناً بہت اہم ہے: صبر ایک قیمتی بوٹی ہے جو ہر باغ میں نہیں پائی جاتی۔ پھر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ محاورے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ 19ویں صدی میں جرمن محاورہ تھا: جو کوئی ساری دنیا کو نگل جانا چاہتا ہے اس کا دہانہ بھی خوب بڑا ہونا چاہیے۔ 20ویں صدی میں یہی محاورہ اس رنگ میں سننے میں آیا: جو کوئی ساری دنیا کو نگل جانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معدہ سب کچھ ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایسے محاورات بھی پائے جاتے ہیں جو جرمن زبان اور اردو میں ایک ہی بات کو تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جرمن میں کہتے ہیں: پوچھتے پوچھتے انسان ساری دنیا میں گھوم پھر آتا ہے۔ یہی بات پنجابی میں اس طرح کہی جاتی ہے: منہ زبان راہ میدان۔ جرمن محاورات: جو کوئی سولی کے لیے پیدا ہوا ہے وہ ڈوب کر نہیں مرتا۔ کوئی شخص کسی اور کے پاؤں سے نہیں لگڑاتا۔ مہمان مچھلی کی طرح ہے جو زیادہ دیر تک تازہ نہیں رہتا۔ صبر ایک قیمتی بوٹی ہے جو ہر باغ میں نہیں پائی جاتی۔ کوئی قید خانہ خوبصورت نہیں ہوتا اور کوئی دلہن بدصورت نہیں ہوتی۔ مرد دوسروں کے راز چھپاتے ہیں، عورتیں اپنے۔ کنجوس کو اس سے بڑی بد دعا نہیں دی جا سکتی کہ اس کی عمر دراز ہو۔ سب بری عادتیں عمر گزرنے کے ساتھ کم ہو جاتی ہیں سوائے کنجوسی اور جھوٹ کے۔ جہاں پر پیسہ ہوتا ہے وہاں پر شیطان موجود ہوتا ہے، اور جہاں پر نہیں ہوتا وہاں پر وہ 2 بار موجود ہوتا ہے۔ پیسے کو سونگھ کر انسان نہیں بتلا سکتا کہ اسے کیسے کمایا گیا تھا۔ افواہ انسان کو مار ڈالتی ہے۔ افواہ ہمیشہ حقیقت سے بڑی ہوتی ہے۔ گانا سن کر انسان پرندے کو جان جاتا ہے۔ صحت مند نہیں جانتا کہ وہ کس قدر امیر ہے۔ ایمان ہمیشہ ان باتوں پر لایا جاتا ہے جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ گھڑیال چرچ کی طرف بلاتا ہے مگر خود اندر نہیں جاتا۔ خوش قسمتی اور بد قسمتی ایک دوسرے کو پیٹھ پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ خوش قسمتی اندھی ہے اور انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جو کوئی خوش قسمت ہے اس کا بیل بھی بچھڑا جنتا ہے۔ ہر کوئی اپنی خوش قسمتی کا معمار خود ہے۔ خوش قسمتی انسان کو مل سکتی ہے مگر اس کو قابو میں رکھنا فن ہے۔ اپنی خوش قسمتی کو دوسروں کے جریب سے نہ ماپو۔ سونا آگ سے پرکھا جاتا ہے، عورت سونے سے اور مرد عورت سے۔ سونے کی سولی کس کام کی اگر انسان کو اس پر لٹک نہ ہو۔ جو کوئی خدا کو پانا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو گم کرنا پڑتا ہے۔ بیشتر اس کے کہ تم خدا کو ڈھونڈو وہ تم کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ خدا ہر جگہ پر موجود ہے سوائے روم کے، کیونکہ وہاں پر اس کا خلیفہ رہتا ہے۔ جب خدا کسی ملک کو سزا دینی چاہتا ہے تو اس ملک کے حاکموں سے عقل چھین لیتا ہے۔ خدا کی طرف لوگ لنگڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور شیطان کی طرف دوڑتے ہوئے۔ کوئی بڑا آدمی چھوٹی غلطی نہیں کرتا۔ ہر بال کا سایہ ہوتا ہے اور ہر چونٹی غصہ کھاتی ہے۔ مرغ بانگ دینے سے پہلے آنکھیں میچ لیتا ہے کیونکہ بانگ اسے زبانی یاد ہے۔ جو کوئی ہاتھ نہیں رکھتا وہ مٹھی بھی نہیں
جو کوئی ہاتھ نہیں رکھتا وہ مٹھی بھی نہیں بنا سکتا۔ جو کوئی اپنے ہاتھوں کو خون میں نہلاتا ہے اسے ان کو آنسوؤں سے دھونا پڑتا ہے۔ کوئی شخص سولی پر 2 بار نہیں لٹکایا جاتا۔ جو کوئی بیک وقت 2 خرگوشوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ایک بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جو شادی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اور جو شادی نہیں کرتا وہ اس سے بہتر کرتا ہے۔ ایک تھیلے سے انسان ایک بیل نہیں خرید سکتا۔ اگر مرغی کڑکنا چھوڑ دے تو آدمی نہیں جان سکتا کہ اس نے انڈا دیا ہے۔ بڑے لوگ سیدھے جنت میں جاتے ہیں بشرطے کہ وہ پنگھوڑے میں مر جائیں۔ جب خدا آج کہتا ہے تو شیطان کل کہتا ہے۔ جب سب لوگ لنگڑاتے ہیں تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہا ہے۔ جو کوئی امید پر جیتا ہے وہ بھوک کو مرتا ہے۔ جہنم میں ہر سمت ایک جتنی دور ہے۔ جہنم کا راستہ اچھے ارادوں سے ہموار کیا جاتا ہے۔ ترازو صرف بھاری یا ہلکا ہونا بتاتا ہے، نہ کہ سونا یا چاندی۔ بے وقتی کا سچ بھی جھوٹ برابر ہے۔ سچائی کا چہرہ مہرہ خوبصورت ہے، صرف کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ سچائی ایک قیمتی ہیرے کی طرح ہے، اس لیے لوگ اس کو روز روز نہیں دکھاتے۔ سچائی کا رنگ صرف ایک ہے، جھوٹ کے بے شمار۔ سچائی ایک نادر بوٹی ہے، اس سے زیادہ نادر وہ شخص ہے جو اس کو ہضم کر سکتا ہے۔ انسان ایک دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہے اگر اس میں سوراخ پایا جاتا ہو۔ گرتی ہوئی دیوار کو ہر کوئی دھکا دیتا ہے۔ جب راہی سیراب ہو جاتا ہے تو وہ چشمے پر پشت پھیر دیتا ہے۔ گہرے پانیوں اور خاموش طبع انسانوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رکا ہوا پانی خراب ہو جاتا ہے اور بو دینے لگتا ہے۔ آلودہ پانی کو اتنی دیر تک نہیں پھینکنا چاہیے جب تک صاف پانی نہ مل جائے۔ جو کوئی آدھے راستے سے لوٹ آتا ہے وہ صرف نصف دھوکہ کھاتا ہے۔ جو کوئی سمندر کا راستہ نہیں جانتا اسے دریا کے پانی کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ راستہ جس پر بے شمار لوگ چلتے ہیں اس پر گھاس نہیں اگتی۔ لوگ عورتیں اس چیز کو راز میں رکھتی ہیں جس کو وہ نہیں جانتی۔ عقل مندی ہمیشہ انسان کے کام نہیں آتی۔ ضرورت سے زیادہ عقل مندی بیوقوفی ہے۔ جو کوئی دنیا کو نگل جانا چاہتا ہے اس کا دہانہ بھی خوب بڑا ہونا چاہیے۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے اور دھوکہ کھانا چاہتی ہے۔ جہاں پر 2 آدمی شرط لگاتے ہیں وہاں پر ایک ہارتا ہے۔ جاننا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اگلے وقتوں میں لوگ ضمیر رکھتے تھے بغیر علم کے، ہم علم رکھتے ہیں بغیر ضمیر کے۔ اچھے کام پر سود ملتا ہے۔ سارے بادل بارش نہیں برساتے۔ باتوں سے بوریاں نہیں بھرتی۔ اگر اس کی بات ایک پل ہوتی تو میں اس پر قدم نہ دھرتا۔ سچائی کے لیے بہت سے الفاظ کی ضرورت نہیں، جھوٹ کے لیے بے شمار۔ انسان کو اپنے الفاظ 9 بار منہ میں گھمانے چاہیے، بیشتر اس کے کہ وہ ادا کیے جائیں۔ جب بات کہہ دی جاتی ہے تو وہ دوسروں کی ملکیت بن جاتی ہے۔ زخم جو انسان خود اپنے آپ کو لگاتا ہے بہت مشکل سے مندمل ہوتے ہیں۔ سونے کی لگام سے گھوڑا بہتر نہیں بن جاتا۔ انسان کو وقتوں کے ساتھ چلنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔